إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله عليه وسلامه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وقال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون چھوٹے بڑے عزیز طلباء اور محترم اساتذہ کرام، آج 25 جنوری ہے اور کل 26 جنوری ہے۔ کل ہمارے ملک کے لیے 73واں یوم جمہوریہ ہے۔ اسی مناسبت سے 73واں بھی کہہ سکتے ہیں، 74واں بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک ریاضی کا حساب ہے، ایک سال کو شمار کیا جائے نہ شمار کیا جائے تو پورے ملک میں یوم جمہوریہ منایا جائے گا۔ اصل میں ہمارے ملک میں 2 قومی دن ہیں۔ قومی دن کا مطلب ہوتا ہے ملکی دن۔ ہر ملک میں کچھ قومی دن ہوتے ہیں جن قومی دنوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ہمارے ملک میں 2 قومی دن ہیں، ایک ہے 15 اگست اور دوسرا قومی دن ہے 26 جنوری۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کے پنجوں سے آزاد ہوا تھا، اس لیے 15 اگست کی تاریخ یہ یوم آزادی کی تاریخ ہے۔ اور اس کے بعد پھر 26 جنوری 1950 میں ہمارے ملک میں سیکولر دستور نافذ ہوا تھا۔ اس درمیان 2-2.5 سال کی مدت میں قانون سازی ہوتی رہی تو دستور نافذ کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے 26 جنوری کی تاریخ یہ یوم جمہوریہ کے لیے خاص ہے۔ طلباء جانتے ہوں گے کہ ہمارے ملک کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے۔ ملک کی تاریخ ایک الگ مستقل موضوع ہے۔ تقریباً 1000 سال تک اسلام کے نمبرداروں نے ہمارے ملک میں حکومت کی ہے
اور بہت ہی عادلانہ حکومت کی ہے، بلکہ جن لوگوں نے ہندوستان کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہاں مسلمان جب تک حکمراں تھے تو ہندوستان بہت بڑا تھا۔ اس ہندوستان میں افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، تبت وغیرہ یہ سارے ملک شامل تھے، بلکہ مسلمانوں کے دور حکومت میں یہ ہمارا ملک اکھنڈ بھارت تھا، یعنی اس کے حصے نہیں ہوئے تھے۔ اور اس طرح سے 1857 تک یہ مغل خاندان کے لوگ حکومت کرتے رہے، کئی خاندان یہاں حکمرانی کرتے رہے، مجھے ملک کی تاریخ نہیں بتانا ہے۔ بدقسمتی تھی کہ 1857 میں یہ ملک انگریزوں کے غلام ہو گیا۔ اس کا بھی ایک پس منظر ہے، ہمارے ملک کو فرانسیسی بھی غلام بنانا چاہتے تھے اور برطانوی بھی، لیکن اتفاق سے یہ کلکتہ میں، بنگال میں فرانسیسی فوج مغلوب ہو گئی، برطانوی فوج غالب آ گئی، اس طرح سے ہمارا ملک برطانیہ کا غلام ہو گیا۔ ایک دوسری تاریخ ہے وہ، اس میں نہیں جانا چاہتا میں۔ تو اس کے بعد لوگوں نے بڑی کوشش کی، جد و جہد کی اور ملک کو آزادی دلائی، جیسا کہ بھی اشارہ کیا گیا۔ ہمارا ملک جب آزاد ہوا تو آزادی سے پہلے ہمارے ملک میں دو سوچ، دو نقطہ نظر یا سوچنے کا دو انداز سامنے آیا۔ ایک تو 1925 میں RSS کا قیام ہو گیا تھا، اور وہ لوگ اگرچہ انگریزوں کی حمایت کر رہے تھے، لیکن وہ سوچتے تھے کہ ملک آزاد ہوگا تو پھر ملک ہماری گود میں آ جائے گا اور ہم ملک کو جیسا چاہیں گے، جس طرف چاہیں گے لے جائیں گے۔ لیکن چونکہ یہ حکومت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی، دیکھیے جن لوگوں سے نعمت چھینی جاتی ہے ان کو درد زیادہ ہوتا ہے، ان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ حکومت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی اس لیے مسلمانوں کو درد تکلیف زیادہ تھی، اور مسلمانوں نے قیادت کی تھی ملک کو آزاد کرنے کے لیے۔ بہرحال ملک آزاد ہوا، اور گاندھی جی کو، جواہر لال نہرو کو اندیشہ ہوا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ملک کی آزادی کھٹائی میں پڑ جائے، خطرے میں پڑ جائے، آزاد نہ ہو سکے۔ تو جواہر لال نہرو نے ہندوستان کی مختلف کانفرنسوں میں اور گاندھی جی نے برطانیہ وغیرہ میں جا کر کے یقین دلایا کہ ملک آزاد ہوگا تو یہ جمہوری ملک ہوگا، سیکولر ملک ہوگا، کسی مذہب کا پابند نہیں ہوگا۔ ایسا اس لیے کیا ان لوگوں نے تاکہ مسلمانوں کی شرکت جنگ آزادی میں باقی رہے۔ بہرحال ملک آزاد ہوا اور پھر یہ جمہوری سیکولر دستور بنایا گیا۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جمہوریت، سیکولرزم اور دستور ہند۔ یہ محاضرہ کافی وقت طلب ہے، ہماری صحت بھی لمبا وقت نہیں دے پائے گی، اور پھر عشاء کی نماز کا ٹائم بھی ہو جائے گا۔ اس لیے اختصار کے ساتھ میں جمہوریت، سیکولرزم اور دستور ہند کے بارے میں کچھ معلومات خالص درسی انداز میں طلبہ کو دینا چاہوں گا میں۔ البتہ جو چھوٹے درجات کے طلبہ ہیں شاید ان کے سروں کے اوپر سے میری بات گزر جائے اور ان کے دماغ کے دروازے کو دستک نہ دے سکے، ان کے لیے ان سے معذرت چاہوں گا میں۔ لیکن پھر بھی جمہوریت کیا ہے، سیکولرزم کیا ہے، دستور ہند کیا ہے، اس طرح کی باتیں سنتے رہیے، انشاءاللہ افادیت ہوگی اور کچھ فائدہ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ایک اور موضوع ہو سکتا تھا کہ اسلام اور جمہوریت، اسلام اور سیکولرزم یا دستور ہند کی کون کون سی باتیں اسلامی اساسیات سے ٹکراتی ہیں، یہ الگ موضوع ہے، یہ محاضرے کا الگ موضوع ہے نا۔ تو اس پر میں بات چھیڑوں گا تو وقت بہت لمبا ہو جائے گا۔ فی الحال میں 3 چیزوں کو رکھوں گا: جمہوریت کیا ہے،
سیکولرزم کیا ہے اور دستور ہند کی تدوین کیسے ہوئی اور دستور ہند میں الف سنکھک مانے اقلیت، تو دستور ہند میں اقلیتوں کو کیا حقوق دیے گئے وہ میرے پاس بھارت کا آئین بھی تھا، ساتھ رکھے ہوئے تھا، لایا نہیں میں، لیکن میں اس کے صفحات کا حوالہ دے دوں گا کیونکہ مجھے کانفرنسوں میں سیمیناروں میں شریک ہونا پڑتا ہے اور کبھی کبھی مسلم پرسنل لا یکساں سول کوڈ کے مشترکہ پروگراموں میں جانا پڑتا ہے، تو اس لیے دستور پڑھنا بھی ضروری ہے، آئین پڑھنا بھی ضروری ہے تاکہ کوئی جملہ کوئی گفتگو آئین کے خلاف نہ ہو جائے کہ ہم کو جیل جانا پڑے، ہے نا۔ حالانکہ جیل جانے سے گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کے راستے میں چلنے والے جیل جاتے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے دستور ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے پہلی چیز ہے جمہوریت کیا ہے، اس کو طلبہ غور سے سنیں گے۔ اصل میں جمہوریت کا لغوی معنی ہے عوامی، ریپبلک جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اس لیے یوم جمہوریہ کو ریپبلک ڈے بھی کہتے ہیں۔ یہ مجھے اسپیلنگ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بہت اولڈ ادارے کا فارغ ہوں، آپ حضرات ماشاءاللہ ماڈرن دور میں ماڈرن ادارے میں پڑھ رہے ہیں، تو ریپبلک ڈے بھی کہا جاتا ہے اس کو، ہے نا۔ یہ اسپیلنگ اس کی کیا ہے، REP، جی، تو ریپبلک کا معنی عوامی ہے نا، اردو میں پبلک بولا بھی جاتا ہے نا، پبلک عوامی، تو ریپبلک ڈے یہ ترجمہ ہو جائے گا ریپبلک جمہوریت کا۔ یہ جمہوریت خالص عربی لفظ ہے، بلکہ عربی میں دخیل تو نہیں ہے، قدیم لفظ ہے، اور یہ طلبہ دیکھ سکتے ہیں عربی میں بولتے ہیں، یہ جمہر شیا جمہرتن، اس کے معنی ہوتے ہیں اکٹھا کرنا، جمع کرنا، بلکہ ایک عربی ادب کی کتاب بھی ہے جمہرت و اشعار العرب، ہے نا، تو لسان العرب میں اس کی بڑی تفصیل آئی ہے، تو یہ خالص عربی لفظ ہے، انگلش میں ریپبلک کہا جاتا ہے، اور بلکہ ایک لفظ آتا ہے الجمہور، الجمہور مانے اکثریت، عوام۔ الجمہور کے ایک معنی اور بھی ہے ریت کا تودہ، قوم کے بڑے اور اشراف لوگ، یہ بھی معنی آتا ہے جمہور کا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے لسان العرب اور القاموس المحیط وغیرہ جو لغت کی کتابیں ہیں۔ یہ جدید سیاسی اصطلاح میں لفظ جمہوریت دراصل انگلش لفظ ڈیموکریسی کا ترجمہ ہے۔ ڈیموکریسی بھی یہ لسانیات کی بحث میں نہیں چھیڑوں گا، ڈیموکریسی یہ اصل میں یونانی زبان سے آیا ہے، مطلب ڈیموکریسی جو عربی میں جو انگلش میں مستعمل ہے یہ خالص انگریزی لفظ نہیں ہے، ڈیموکریسی یہ یونانی لفظ ہے۔ اصل میں یہ یونانی زبان میں ڈیمو کا معنی ہے عوام اور کریسی معنی حاکمیت، طلبہ سمجھ رہے ہیں نا، ڈیموکریسی عوام کی حکومت، تو عوام کی حاکمیت یہ گویا دو لفظ سے مرکب ہے، تو ڈیمو معنی عوام اور کریسی کی معنی حکومت، تو جمہوریت جو ہے اس کا ترجمہ ڈیموکریسی بھی ہے، اور بلکہ اسی ڈیموکریسی کو جدید عربی ادب میں ڈیمقراطیہ بنا دیا گیا ہے، بولا جاتا ہے حکومت ڈیمقراطیہ، یعنی وہ حکومت جس میں ڈیموکریسی کی طرف سے حکومت چلائی جا رہی ہے۔ تو یہ تو جمہوریت کا ایک طرح سے لغوی معنی ہو گیا، اور البتہ یہ اصطلاحی طور پر جمہوریت کی مختلف تعریف کی گئی ہے، میں نے کئی ڈکشنریوں سے اس کی تعریف نوٹ کی تھی۔ یہ ایک امریکن ڈکشنری ہے، یہ آزاد دائرۃ المعارف ویکیپیڈیا ایک ڈکشنری ہے، تو اس میں بھی ایک تعریف کی گئی ہے۔ اسی طرح سے
ایک یونانی مفکر ہے یہ پیروڈوٹس، اس نے بھی جمہوریت کی تعریف کی ہے۔ ایسے ہی سابق امریکی صدر ابراہیم لنکن کا نام سنا ہوگا تم لوگوں نے، انہوں نے بھی جمہوریت کی تعریف کی ہے۔ الگ الگ تعریفات لوگوں نے کی ہیں، میں اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ان تمام تعریفات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوامی حاکمیت، بلکہ عوام کے ذریعہ حکومت کرنے والوں کو منتخب کرنا، یہ جمہوریت میں ہوتا ہے۔ اور تو جمہوریت کی تعریف میں علماء سیاست کا بڑا اختلاف ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جمہوریت اس نظام حکومت کو کہتے ہیں جس میں عوام کی رائے کو کسی نہ کسی شکل میں حکومت کی پالیسی طے کرنے میں بنیاد بنایا گیا ہو۔ یہ تو خیر جمہوریت کی تشریح ہو گئی۔ ایک اور موضوع ہے، جمہوریت کا تصور جدید ہے کہ قدیم ہے، تو اس کی بھی تھوڑی کچھ تفصیلات ہیں جمہوریت کے تصور کے بارے میں۔ تو جمہوریت کا تصور بڑا قدیم ہے۔ جو معلومات اس سلسلے میں نے اکٹھا کی تھی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 100 سال پہلے یا گوتم بدھ کی پیدائش سے قبل بھی، یہ گوتم بدھ وغیرہ ہمارے آخری پیغمبر سے بہت پہلے گزرے ہیں نا، طلبہ کو بات معلوم ہوگی۔ جمہوریت کا تصور ملتا ہے ہندوستان میں، یونان میں، اس کے بعد پھر بادشاہت آئی اور پھر بادشاہت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ ہوا کہ جمہوریت لائی جائے، سیکولرزم لایا جائے۔ تو اس وقت بھی دنیا کے بیشتر ملکوں میں جمہوریت ہے۔ ابھی لفظ آئے گا سیکولرزم کا، اور دنیا کے بعض ملکوں میں بادشاہت ہے۔ اصل میں ایک چیز یہ ہے، کچھ فائدے جمہوریت میں بھی ہیں اور بادشاہت میں بھی ہیں، اور کچھ نقصانات جمہوریت میں بھی ہیں اور کچھ نقصانات بادشاہت میں بھی ہیں۔ لیکن یہ اگر ملک کے افراد کی تربیت نہ ہو تو جمہوریت میں جھگڑا ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے۔ جو پارٹی حکومت کرتی ہے چاہے کتنا اچھا کام کر رہی ہو، لیکن جمہوریت کے حوالے سے احتجاج ہوتا ہے، مظاہرہ ہوتا ہے، ہنگامے کیے جاتے ہیں، ایک ایک چیز پر ریمارک ہوتا ہے۔ تو جمہوری ملکوں میں معاملات کافی بگڑ جاتے ہیں۔ بلکہ میں نے ہندوستان کی تاریخ دیکھی ہے، جب ہندوستان میں کانگریس کی حکومت تھی ایک لمبی مدت تک، تو ملک میں کافی فسادات ہوئی۔ فسادات وہ لوگ کرتے تھے جو چاہتے تھے کہ حکومت ہم کو ملے، یہ RSS کے لوگ، BJP کے لوگ غنڈوں کی شکل میں اور یہ ہنگامہ کرنے والوں کی شکل میں فسادات کرتے تھے۔ اب جب حکومت انہی کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ فساد کیوں ہوگا، اس لیے فسادات کم ہوتے ہیں۔ تو جمہوری ملک میں ہوتا یہ ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیاں ہوتی ہیں وہ بہرحال حکومت کرنے والی پارٹی کی مخالفت بہرحال کرتی ہیں، بلکہ کوشش کرتی ہیں کہ ملک میں امن و امان ختم ہو جائے، ہنگامہ ہو، تاکہ بدنام کرنے کا موقع ملے کہ لیجیے صاحب حکومت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک عجیب بات ہے اس وقت طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسلام، مذہب اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، تو مذہب اسلام کا سیاسی نظام نہ تو جمہوری ہے، نہ سیکولر ہے، نہ شاہی ہے، بلکہ مذہب اسلام کا الگ نظام سیاست ہے، جس نظام سیاست میں بادشاہت کی بھی خوبیاں ہیں، جمہوریت کی خوبیاں ہیں، سیکولرزم کی خوبیاں ہیں۔ اس کا ایک الگ نظام سیاست ہے۔ اسلام کی سیاسی نظام کو جمہوری کہنا بھی غلط ہے، شاہی کہنا بھی غلط ہے، یا سیکولر کہنا بھی غلط ہے۔ اس میں تمام نظامائے سیاست کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اس وقت میں نے بتایا کہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں جمہوریت ہے۔ یہ ہمارا ملک نیپال ہے،
ایک زمانہ تھا کہ یہاں پر بادشاہی حکومت تھی اور ایک بادشاہ ہوتا تھا، اس کے فرامین چلتے تھے، اس کی پولیس ہوتی تھی اور کچھ انصاف کرنے والے لوگ ہوتے تھے. لیکن اس زمانے کا بادشاہ جو ہے، جب بادشاہ تھی نیپال میں، بہت کھلے ذہن کا بادشاہ تھا وہ. بعد میں ماؤوادیوں نے ہنگامہ کیا، جمہوریت آئی، لمبی داستان ہے، ہمارا پڑوسی ملک ہے. ایک واقعہ جھنڈا نگر کا ہے، یہ مولانا عبدالرؤف رحمانی صاحب نے تاریخ جامعہ میں لکھا ہے کہ جن حضرات کو اتفاق پڑا ہوگا جانے کا نیپال، تو جو نیپال کا مدخل ہے یعنی راستہ جانے کا، اس کے بعد میں ایک مندر ہے اور اس کے پچھم جامعہ سراج جھنڈا نگر ہے، وہاں مسجد ہے. ہندوؤں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ بادشاہ سلامت، مسلمان جب اذان دیتا ہے تو ہمارا دیوتا بھاگ جاتا ہے، لہذا مسلمانوں کو اذان دینے سے روک دیا جائے. یہ شکایت کی تو میں وہ الفاظ نقل کر رہا ہوں وہ نیپال کے راجا کا. نیپال کے راجا نے کہا کہ ایسے گاڑو دیوتا کو مت رکھو، دوسرا دیوتا لاؤ جو مسلمانوں کی اذان سن کر کے نہ بھاگے. جاؤ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ تم لوگ، ہے نا. ایسے دیوتا کی کیا ضرورت ہے جو مسلمانوں کی اذان سن کر کے بھاگ جائے؟ وہ گاڑو والے بزدل کے ہوتے ہیں نا. تو کہا کہ ایسے دیوتا کی ضرورت نہیں ہے. بات آئی ختم ہو گئی. خیر نیپال میں جمہوریت آ گئی حالت تو ہے نا. تو ایک بات میں عرض کر دوں کہ اس وقت عالم عرب کے بہت سے ملکوں میں بادشاہت ہے. جیسے سعودی عرب ہے تو سعودی عرب میں بادشاہت ہے، لیکن وہاں مجلس شورا ہے، عدلیہ ہے، شورائی نظام ہے اور عدلیہ ہے، جج وغیرہ ہے، چیف جسٹس ہے، جج ہے. یہ ابھی امریکہ ہے، برطانیہ میں ایک سروے رپورٹ شائع ہوئی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ دنیا کے تمام ملکوں کے مقابلے میں سب سے کم جرائم سعودی عرب میں ہے. اس لیے کہ سعودی عرب میں ایک تو اللہ کا خوف رہتا ہے اور قانون کا خوف رہتا ہے. اگر وہاں شاہی خاندان کا کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس کو بھی رجم کر دیا جاتا ہے، اس کو بھی قصاص میں قتل کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا یہ جمہوریت میں خوبیاں بھی ہیں اور جمہوریت میں خرابیاں بھی ہیں. اس کی بہت بڑی خرابی یہ ہے، اب جیسے اگر 10 پڑھے لکھے ایک پڑھا لکھا شخص ہو جو بہت زیادہ پڑھا لکھا جانکار ہو اور اس کے خلاف 10 جاہل لوگ ہوں اور ووٹ پڑے تو کون جیتے گا؟ جاہل لوگ جیت جائیں گے. یہ جمہوریت کا بڑا بدترین اور خراب پہلو ہے نا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ علامہ اقبال نے جمہوریت کی بڑی تنقید کی ہے، وہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک جگہ کہا ہے کہ بترس استرج جمہوری اسیر پیر دانا شو. بترس مانے ڈرو، ترسیدن سے بترس استرج جمہوری اسیر پیر دانا شو کہ از مغزے دوست خر فکر انسانی نمی آئے. انہوں نے کہا کہ جمہوری طرز سے بچو اور کسی عقلمند کی بات مان لو، اس لیے کہ 200 گدھوں کے دماغ سے انسانی عقل نہیں آتی. اور ایک جگہ انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے ہیں نا. اب آپ دیکھیے کہ یہ ڈمریا گنج یا کسی بھی دیہات کی گلیوں میں گھومنے والی کوئی ان پڑھ عورت یا ان پڑھ شخص، اس کا ووٹ اور صدر جمہوریہ کا ووٹ، وزیر اعظم کا ووٹ، راہل گاندھی کا ووٹ برابر ہے نا. یہ جمہوریت کا بڑا تاریخ پہلو ہے. تو جمہوریت بہرحال ایک قدیم چیز ہے، لیکن بادشاہت آئی، پھر جمہوریت کا طریقہ لوگوں نے اختیار کیا. اور جمہوری حکومت کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ اس میں تھوڑی بہت سی تفصیلات ہیں. یہ 9 دسمبر 2013 میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ دنیا بھر میں جمہوری ممالک کی تعداد 123 ہے. اس میں ہمارا ملک بھی ہے اور کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں اب بھی بادشاہت ہے. اصل میں دیکھیے اسلام میں جمہوریت یا بادشاہت
اسلام نہ تو جمہوریت کا مخالف ہے نہ بادشاہت کا مخالف ہے، بس یہ ہے کہ بادشاہ یا جمہوری نظام سے جو منتخب ہو کر کے آئے اگر ٹھیک ٹھاک ہے، عادل ہے، اصل یہ ہے کہ شورائی نظام ہونا چاہیے۔ مذہب اسلام میں شورائی نظام، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس لیے سعودی عرب میں شورائیت ہے اور عدلیہ وہاں ہے، بلکہ عدلیہ کے فیصلے کے سامنے وہاں کی بادشاہ یا نائب بادشاہ، نائب وزیر دفاع سب کو ماننا پڑتا ہے۔ خیر یہ تھوڑی سی بات ہو گئی جمہوریت کی۔ ایک دوسری چیز ہے سیکولرزم۔ یہ سیکولرزم اصل میں یہ دو لفظ سے بنا ہے، ایک ہے سیکولر، ایک ہے ازم۔ بہت سے الفاظ ہر زبان کے اندر دو لفظ سے مرکب ہوتے ہیں، اس کو نحو کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ترکیبی مزجی۔ اس تعبیر کو طلبہ جانتے ہوں گے، دو لفظ کو ملا کر کے مزج کر کے، یا انگلش میں مرج، یہ عربی کا مرج ہے، اس کو انگلش میں مرج کہا جاتا ہے، انگریزی لفظ ہے نا مرج۔ یہ زبانوں کے الفاظ ملتے جلتے ہیں، تو ایسے ہی جیسے میں نے بتایا کہ ڈیموکریسی، ایسے سیکولرزم، تو سیکولر الگ ہے، ازم الگ ہے۔ اصل میں سیکولر کا معنی ہے دنیاوی، عوامی، لا مذہبی، غیر مذہبی، اور ازم معنی ہوتے سوچ، طریقے فکر۔ جیسے بولا جاتا ہے نیشنل ازم، نیشنل کے معنی قومیت، ازم معنی تصور، قومیت کا تصور۔ یا جیسے کمیونزم، سوشلزم، کیپٹلزم، یہ نظریات مختلف قسم کے ہیں۔ میں ہر نظریے کی وضاحت نہیں کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی، ہے نا۔ تم لوگ سوشل سائنس وغیرہ پڑھتے ہوگے، یا ڈاکٹر محمد ہاشم قدوائی کی کتاب ہے دنیا کی حکومتیں، داخل نصاب ہے کہیں کہیں، اس میں مختلف طرز کو بتایا جاتا ہے۔ تو یہ سیکولرزم کا مطلب ہو جائے گا یہ لا مذہبی حکومت، مطلب یہ کہ یعنی حکومت کا کوئی مذہب نہ ہو، حکومت کسی مذہب کی طرفدار نہ ہو، یہ مطلب ہوتا ہے سیکولرزم کا۔ اور عربی میں اس کو علمانی کہا جاتا ہے۔ اصل میں علمانی کا لفظ بڑا عجیب ہے، عربی میں بعض الفاظ کو بڑا لمبا کر دیتے ہیں جو اس منسوب بناتے ہیں۔ یہ علم سے علمی ہونا چاہیے نا، لیکن علم کو علمانی کر دیا ہے۔ جیسے رب سے بنایا جاتا ہے ربی، رب والا، لیکن ربانی کر دیا جاتا ہے۔ جیسے روح کی نسبت اگر کریں روحی، روح والا، روحانی کر دیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ سمائی ہے، قیاسی نہیں ہے نا۔ تو روحانی یا ربانی یا علمانی، اس کو علمانی کہا جاتا ہے۔ العلمانیہ آج کل جدید عربی ادب میں یہ علمانیہ بولتے ہیں اس کو، سیکولرزم کو۔ اس سلسلے میں میں نے یہ کیمبرج انگلش ڈکشنری کے مطابق سیاسی و معاشرتی معاملات میں مذہب کے عدم مداخلت کا نام سیکولرزم ہے۔ اسی طرح سے امریکن ڈکشنری کے مطابق مذہب کو شامل کیے بغیر اجتماعی معاملات کو چلانے کا نام سیکولرزم ہے۔ معلوم ہوا کہ سیکولرزم میں انکار مذہب شامل نہیں ہے، انکار مذہب تو کمیونزم میں ہے۔ طلبہ نے معلوم نہیں پڑھائے کہ نہیں پڑھائے کمیونزم کو۔ کمیونزم کا دار و مدار خدا کے انکار پر ہے، مذہب کے انکار پر ہے، لیکن سیکولرزم میں انکار مذہب شامل نہیں ہے، بلکہ ایسی حکومت کی سارے مذاہب کا احترام کیا جائے۔ یہ سیکولرزم کا آغاز اور اس کے مقاصد کیا ہیں وہ ایک تفصیلی موضوع ہے، میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ جو ہمارے ملک میں ہوا ہے، یہ 1947 میں جب ملک آزاد ہونے لگا تو یہ ہوا کہ یہ ملک کیسا رہے گا، مذہبی رہے گا کہ سیکولر رہے گا۔ تو بہرحال یہ طے کیا گیا کہ یہ ملک سیکولر ہوگا، مذہبی نہیں ہوگا، یعنی کسی مذہب کا طرفدار نہیں ہوگا۔ اور
اس وقت سیکولرزم ایک ایسا نظام زندگی ہے جو تمام اجتماعی و سیاسی معاملات کو علم و عقل سے حل کرنے پر زور دیتا ہے، اسی لیے اس کو علمانی کہا جاتا ہے، اور کسی مذہب کو اپنے اوپر حاوی ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ ویسے مذہب اسلام اس تصور کا قائل نہیں ہے، بھئی مذہب اسلام تو چاہتا ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سربلند رہے گا، اس پر کوئی چیز بلند نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اسلام دنیا کی سب سے بڑی صداقت ہے، اسلام دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے، اس لیے اسلام غالب مذہب کی حیثیت سے دنیا میں رہنا چاہتا ہے۔ البتہ مذہب اسلام میں، اسلامی حکومت میں سارے مذاہب کے لوگوں کو پنپنے کا، باقی رہنے کا حق دیا جاتا ہے۔ ابھی سعودی عرب میں سارے مذاہب کے لوگ ہیں، یہودی، عیسائی، حتیٰ کہ ہندو لوگ بھی ہیں، اپنے مذہب پہ عمل کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے اسلام کے راستے میں عیسائیت، یہودیت، ہندومت رکاوٹ نہ بنے، تو سارے مذاہب کو پنپنے کا حق ہے۔ تو سیکولرزم کے تعلق سے اور بہت سی باتیں ہیں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہندوستان میں سیکولر جمہوری دستور کی تدوین، میں نے شروع میں ذکر کرنا تھا، مجھے نہیں ذکر کیا میں نے، یہ ہندوستان میں 1935 سے برطانوی ایک نافذ تھا، اسے 26 جنوری 1950 کو منسوخ کر دیا گیا اور جمہوری نظام کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ دستوری ہند کو وضع کرنے میں، غور سے طلبہ سنیں، دستوری ہند کو وضع کرنے میں اس زمانے میں 3 کروڑ روپے اور تقریباً 3 سال کا وقت صرف ہوا تھا۔ ہندوستان کا دستور وضع کرنے میں یہ 3 کروڑ روپے اس وقت ہے نا، آج تو بہت زیادہ ہو جائے گا، اور 3 سال کا وقت صرف ہوا تھا۔ یہ دستور کیبنٹ مشن پلان مئی 1926 کے تحت آئین ساز اسمبلی کے ذریعے بنایا گیا۔ پہلے غیر منقسم ہندوستان میں الیکشن کے ذریعہ 292 نمائندوں کو انتخاب کیا گیا۔ جب دستور نہیں بنا تھا تو ایک الیکشن ہوا تھا، اس کی بڑی تفصیل ہے، اس میں 292 نمائندوں کو انتخاب کیا گیا تھا، جس میں کانگریس کے نمائندے 208، مسلم لیگ کے نمائندے 73 منتخب ہوئے، اور 92 نمائندے نوابوں اور راجاؤں کی طرف سے نامزد ہوئے تھے۔ اس طرح سے کل 393 نمائندوں سے اسمبلی وجود میں آئی تھی۔ دستور بننے سے پہلے یہ جن لوگوں نے ہمارے ملک کی تاریخ پڑھی ہے، اور 9 دسمبر 1946 کو ڈاکٹر راجندر پرساد کی صدارت میں اجلاس ہوا، اور اسمبلی نے آئین سازی کے لیے 13 کمیٹیاں بنائیں۔ ان کمیٹیوں نے اپنے اپنے مسودات تیار کیے۔ بعد میں ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی گئی، جس کے صدر ڈاکٹر امبیڈکر بنائے گئے تھے۔ یہ تھوڑی تفصیل ہے نا، مطلب بڑی محنت ہوئی تھی ہندوستان کا دستور بنانے میں، ایسے ہی کھیل کود کی طرح نہیں ہوا تھا، ہے نا، کافی وقت ہوا تھا، لگا تھا، اور دنیا کی حکومتوں میں جو دستور نافذ تھے، اس دستور کو سامنے رکھ کر کے ہمارے یہاں کے ویدوانوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا تھا، دستور بنایا تھا۔ اور تو 7 رکنی کمیٹی جو بنائی گئی تھی، جس کے صدر تھے ڈاکٹر امبیڈکر، ان مسودات کے گہرے مطالعہ کے بعد اس کمیشن نے آئین کا نیا مسودہ تیار کیا۔ اس موقع پر RSS سخت مخالف تھی۔ یہ جو بات ہوئی تھی، اصل میں RSS پارٹی یہ چاہتی تھی کہ یہ جمہوری دستور کیا چیز ہے، یہ سیکولرزم کیا چیز ہے، وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ بلکہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جب ہندوستان کا دستور بنایا جا رہا تھا تو یہ بے شمار پنڈتوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو منوسمرتی کافی ہے۔ یہ طلبہ جانتے ہوں گے، جو میں نے بتایا ہے
منوسمرتی میں زندگی گزارنے کے کیا کیا طریقے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے منوسمرتی کافی ہے۔ منوسمرتی کی روشنی میں، ویدوں کی روشنی میں، رگ وید، یجروید، اتھروید وغیرہ ان مذہبی کتابوں کی روشنی میں ہم اپنے ملک کو چلائیں گے، یہ وہ لوگ کہا کرتے تھے۔ لیکن خیر بات بنی نہیں، اور اگر یہ بات ان کی مان لی جاتی تو شاید ملک کا آزادی نہیں ہوتا، اس لیے کہ مسلمان پیچھے رہ جاتے یا خانہ جنگی ہوتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر امبیڈکر اس کے صدر بنائے گئے، اور اس موقع پر RSS کا کردار بڑا گھناؤنا تھا۔ کمیٹی 7 اسمبلی میں مسودہ حذف اضافے کے لیے پیش کیا گیا، اور جس نے وہ مسودہ بحث و نظر کے بعد عام لوگوں کے لیے شائع کر دیا۔ ترمیم و تنسیخ کے بعد 2000 سے زیادہ تجاویز موصول ہوئی۔ بالآخر پھر وہ مسودہ آئین 7 اسمبلی میں پیش ہوا 26 جنوری 1950 کو، یعنی اس کو سب لوگوں نے تسلیم کیا۔ وہ مسودہ جو ہے ہندوستان کے کونے کونے میں بھیجا گیا تھا پڑھے لکھے لوگوں کو، سب لوگوں نے موافقت ظاہر کی۔ صرف یہ مولانا حسرت موہانی رحم اللہ نے اس مسودے کے بعد ٹکڑوں سے اختلاف کیا تھا۔ اصل میں قانون کے اندر وہ کہیں جہاں پر ہندوؤں کی اکثریت ہے تو وہاں گائے کے احترام کی بات کی گئی ہے، اور کئی چیزیں ہیں قابل اعتراض۔ خود میں نے جو دستور پڑھا ہے تو جمہوری انداز میں میرے نزدیک دستور کی کئی چیزیں قابل اعتراض ہیں، لیکن جو دستور نافذ ہے وہی غنیمت ہے نا۔ تو اس میں گائے کے احترام کی بھی بات کی گئی کہیں کہیں کہ جہاں پر ہندو اکثریتی علاقہ ہے وہاں گائے کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی کا ایک شعر طلبہ جانتے ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ گائے کا تو کچھ ٹھکانہ بھائی گاندھی نے کیا، یعنی ہندوؤں کا ٹھکانہ، گائے کا تو کچھ ٹھکانہ بھائی گاندھی نے کیا، شیخ جی کا اونٹ کس کر بیٹھتا ہے دیکھیے۔ یعنی ملت اسلامیہ کا کیا حال ہوگا اللہ بہتر جانے۔ بہرحال جو بھی ہوا، جو دستور بنا، موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کے لیے، دلتوں کے لیے، مختلف مذاہب کے لوگوں کے لیے ہندوستان کا سمویدھان یا ہندوستان کا دستور بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جب تک ہندوستان کا دستور باقی ہے، سمویدھان باقی ہے، جب تک کسی دھرم کے لوگوں کو ہندو کچل نہیں سکتے ہیں۔ دستور ایک طرح سے محافظ ہے اور ڈیفنس کا کام کر رہا ہے، اس لیے ہم دستور کی مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ البتہ ایک آخری بات عرض کر کے بات ختم کر دوں، یہ دستور ہند اور مذہبی آزادی، یہ دستور ہند جس کا نام بھارت کا آئین ہے کے نام سے اردو ایڈیشن ہے، اس میں 3 باب ہے بنیادی حقوق۔ میں 2-3 باب کے اقتباس سنا رہا ہوں طلبہ کو۔ یہ اس میں 3 باب ہے بنیادی حقوق، اس کے تحت ایک عنوان ہے مذہب کی آزادی کا حق۔ اس میں دفعہ 25 کے تحت درج ہے، یہ اسی دستور کے دفعہ کا ترجمہ ہے۔ تمام اشخاص کو آزادی ضمیر اور آزادی سے مذہب قبول کرنے، اس کی پیروی اور اس کی تبلیغ کرنے کا مساوی حق ہے، بشرطے کی، ایک جملہ لگا دیا خطرناک انداز کا، اسی کے سہارا لے کر کے حکومتیں اقدام کرتی ہیں، لو جہاد وغیرہ کا نام دے دیتی ہیں نا، بشرطے کی امن عامہ، اخلاق عامہ، صحت عامہ اور اس حصے کی دیگر توضیحات متاثر نہ ہوں۔ بھارت کا آئین اردو ایڈیشن۔ اور مذکورہ باب کے تحت ایک دوسرا عنوان ہے ثقافتی اور تعلیمی حقوق، اس میں دفعہ 29 کے تحت درج ہے۔ اصل میں تمام باشندوں کو ثقافتی اور تعلیمی حق حاصل ہے، قطعی ضرورت نہیں ہے کہ مدرسے والے اپنے مدرسوں کو منظور کرائیں حکومت سے، ریکگنائز کرانا ضرورت نہیں ہے دستور کے اعتبار سے۔ دستور حق دیتا ہے سارے مذہب کے لوگ اپنی پسند کے مطابق ثقافت اور ثقافتی تعلیمی ادارے چلا سکتے ہیں۔ باقاعدہ جمعیت العلماء نے چیلنج کیا تھا ابھی جب ہمارے ہندوستان میں طوفان اٹھا تھا کہ سارے مدارس کو ریکگنائز کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے رجسٹریشن ہو جائے
حکومت کا رجسٹر میں نام آ جائے کہ فلاں مدرسہ موجود ہے، لیکن مانیتا پراپت کرانا، اس کے لیے پھر وہ نومن تیل کا انتظام کرنا تاکہ رادھا ناچے، وہ ساری مشکلات، بہت مشکلات آ گئی تھی، ہے نا۔ قانونی طور پر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں نے اسی موقع پہ ایک کانفرنس میں چیلنج کیا تھا کہ ہم لوگ حکومت کو چیلنج کر سکتے ہیں، دستوری طور پر کسی بھی مدرسے کا ریکگنائز ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تسجیل ہو جائے، حکومت کی جانکاری میں آ جائے کہ بھائی ہمارا مدرسہ چل رہا ہے۔ تو اس میں ایک چیز ہے ثقافتی اور تعلیمی حقوق، اس میں دفعہ 29 کے تحت ہے تمام اقلیتوں کو خواہ وہ مذہب کی بنیاد پر ہوں یا زبان کی بنیاد پر ہوں اپنی پسند کے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا۔ دستور ہند میں 4واں باب ہے مملکت کی حکمت عملی کے ہدایتی اصول۔ یہ ہدایتی اصول ہے، رہنما اصول نہیں ہے۔ اسی کا ضابطہ لے کر کے اس وقت یکساں سول کوڈ اور وہ یکساں مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے کے لیے یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ طلبہ کو میں ایک بات بتا دوں، ہندوستان میں یکساں سول کوڈ کی تنفیذ ہو ہی نہیں سکتی ہے، قطعی غیر ممکن ہے۔ طلبہ ایک بات جان لیں، مسلمانوں کو جانے دیجئے، خود ہندوؤں میں اتنا مذہبی اختلاف ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ ہندوؤں میں عقیدے کے اختلاف، فقہیات کے اختلاف بھی ہے۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں، یہ ہمارے شمالی ہند کے ہندو میں بھانجی سے شادی کرنا حرام ہے، مگر جنوبی ہند میں ہندوؤں کے ہاں بھانجی سے شادی کرنا حلال ہے۔ بڑا بنیادی اختلاف ہو گیا نا۔ اور عقیدے کی اختلاف یہ ہے، شمالی ہند کے ہندو رام چندر جی کو ہیرو مانتے ہیں اور جنوبی ہند میں رام چندر جی زیرو ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ کرناٹک میں مدراس وغیرہ میں رام چندر جی کو نہیں مانتے ہیں، وہ راون کو مانتے ہیں۔ کتنا بڑا بنیادی اختلاف ہے۔ اس لیے یہ لباس اور رہن سہن کے علاوہ مذہب کی بنیاد پہ یکساں سول کوڈ نہیں چل پائے گا ہندوؤں کی سطح پر۔ تو یہ تو اصل میں جو برسری اقتدار حکومت ہے وہ اصل میں چاہتی ہے کہ کوئی کام ہو سکے چاہے نہ ہو سکے، بس جیسے ہوتا ہے نا کہ دریا میں پتھر مار دو پانی میں تہلکا مچ جائے، ہے نا، اور لوگ پریشانی محسوس کریں، ایسے ہی کچھ نہ کچھ چیزیں حکومت چھڑتی رہتی ہے۔ اب آپ دیکھیے اس وقت ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، کتنی مشکلات ہیں، اس پر ہمارا وزیر اعظم نہیں بولتا ہے، اس پر گودی میڈیا کے لوگ نہیں بولتے ہیں۔ اب کیا ہے صاحب، وہ گیان واپی مسجد کا معاملہ ہے، متھرا عیدگاہ کا معاملہ ہے، فلاں کا معاملہ ہے، ایسی چیزوں کو چھیڑتے ہیں تاکہ اسی میں ہندوستانی عوام پریشان ہو جائے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تمام اقلیتوں کو اس میں یہ ذکر ہے مملکت کی حکمت عملی کی ہدایت، اس میں دفعہ 44 کے تحت ہے مملکت یہ کوشش کرے گی کہ بھارت کے پورے علاقے میں شہریوں کے لیے یکساں مجموعی قانون وہ دیوانی مالیات وغیرہ کی ضمانت ہو۔ اس میں جو یکساں قانون کی بات کی گئی ہے نا، دیوانی کے یکساں قانون، بھئی ایسے بہت سے قوانین ہیں، جیسے کچھ تو مذہبی قوانین ہیں اس میں یکسانیت کی بات نہیں کی گئی ہے۔ ایک چیز اور میں نے محسوس کیا ہے، ہمارے ملک کے جیسے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ، ہمارے ملک کے وزیر اعظم، بلکہ میں نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ایک کورس ہونا چاہیے تاکہ جو وزراء بنائے جائیں ان وزراء کو ٹیوشن کرایا جائے ملک کے دستور کا، مطلب ملک کے دستور کو پڑھیں وہ لوگ۔ ہمارا وزیر اعظم ایسا کبھی بول دیتا ہے، وزیر اعلیٰ ایسا بول دیتے ہیں جیسے ان کو ہندوستان کے دستور کی خبر ہی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، یہ جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے، کم سے کم ہمارے جو ملک کے حکمراں ہیں ان کو دستور تو جاننا چاہیے نا۔ اسی لیے ایسی چیزیں پاس کرتے ہیں، بعد میں یہ سول کورٹ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس کو رد کر دیتی ہے، اور سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ڈانٹتی بھی ہے کہ بھائی یہ تو قانون کے خلاف ہو گیا۔ اب تصور کیجئے کہ ملک کا حکمراں جو شخص ہے وہ ملک کا قانون نہیں جانتا ہے۔ اصل میں یہ جب جاہلوں کے ہاتھ میں حکومت دے دی جاتی ہے تو مسئلہ ہو جاتا ہے نا۔
اس لیے کم از کم وہ لوگ نہ صحیح، ہم لوگوں کو بھارت کا آئین پڑھنا چاہیے، طلبا کو چاہیے کہ ہندی میں، انگریزی میں، اردو میں بھارت کا آئین خریدیے، اس کو پڑھیے۔ اس وقت ہمارے ملک میں دو طرح کی پارٹیاں ہیں، اب جیسے بی جے پی، RSS، وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل وغیرہ، یہ لوگ یہ سیکولر پارٹیاں نہیں ہیں، ان کی پوری خواہش ہے کہ ملک کا سیکولرزم ختم کر دیا جائے۔ البتہ جیسے ملکی سطح پر کانگریس پارٹی ہے، علاقائی سطح پر بہوجن سماج ہے یا سماجوادی پارٹی ہے، یہ بہرحال سیکولر پارٹیاں ہیں۔ یہ ان تینوں پارٹیوں کے خلاف ہمارے بہت سے سیاسی لیڈران، جیسے مثال کے طور پر یہ ہمارے اسد الدین اویسی صاحب ہیں، یہ کانگریس کی مخالفت کریں گے، سماجوادی کی مخالفت کریں گے، بہوجن سماج کی مخالفت کریں گے، بلکہ بی جے پی کی مخالفت کم کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بزرگوار شاید بی جے پی کی بی ٹیم کی ذمہ دار ہیں۔ میں الزام نہیں لگاتا، لیکن الزام لگتا ہے ان کے اوپر، ہے نا۔ اتنے بڑے بیرسٹر ہیں وہ، تو سوچنا چاہیے کہ اس وقت ملک میں وچار دھارا کی لڑائی ہے، طرز فکر کی لڑائی ہے نا۔ ٹھیک ہے، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، مسلمانوں کو نقصان ہو، یہ دوسری بات ہے، لیکن اس وقت وچار دھارا کی لڑائی ہے کہ ہندو سیکولر رہے گا یا ہندو راشٹری بن کر کے رہے گا۔ بہرحال میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر اس ملک کو ہندو راشٹری بنا دیا گیا تو ملک بٹ جائے گا، ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بھائی یہاں کی عیسائی، بلکہ یہ طلبا جن طلبا کو ہندو مت پڑھایا گیا ہے، انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہندوستان میں ہندو دھرم کے مطابق سب سے بڑی ذات کے لوگ برہمڑ کے لوگ ہیں، برہمڑ اور پھر ٹھاکر ہیں، اور ویش تو خیر بنیا وغیرہ ہے، بقیہ شودر ہیں۔ بلکہ شودر میں یہ کئی برادریاں ہیں نا، ہریجن، کرمی وغیرہ ہیں، بہت بڑی تعداد ان کی ہے نا۔ تو اگر منوسمرتی یا ویدوں کی بنیاد پر اس ملک کو چلایا گیا تو ہمارے ملک کے دلت، ہمارے ملک کے نیچی ذات کے لوگ الگ ہو جائیں گے، ملک بٹ جائے گا۔ بہرحال خون خرابہ ہوگا ملک میں۔ تو موجودہ صورتحال ہمارے ملک کی بڑی خطرناک ہے۔ لیکن میں ایک آخری بات ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیں ایسا ہے، ایک بات سن لیجئے کہ مسلمانوں کو، مسلمان طلبا کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ کبھی کبھی امت مسلمہ کی زندگی میں ایسے نازک حالات پیش آتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ امت ختم ہو جائے گی، اسلام ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات جان لیجئے، امت مسلمہ نہ ختم ہوگی، نہ اسلام ختم ہوگا، بلکہ ایک بات میں عرض کر دوں، اگر ہندوستان سے مسلمان ختم کر دیے جائیں تو ہندوستان کا جنازہ نکل جائے گا، ہندوستان کی ترقی رک جائے گی۔ اور اس وقت جو کچھ صورتحال ہے ملک میں ترقیات کی، اس میں مسلمانوں کو بڑا دخل ہے۔ طلبہ کو ایک بات میں بتا دوں، یہ 7ویں صدی ہجری میں زوال بغداد، طلبہ نے پڑھا ہوگا زوال بغداد کی تاریخ ہے نا، جب بغداد کا زوال ہوا ہے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ اسلامی حکومت کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا اور اسلام پر کوئی چلنے والا نہیں ملے گا۔ زوال بغداد کی تاریخ اتنی دردناک ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے کہیں کہیں سرخ ہو گیا تھا، اور دریائے دجلہ کے پانی میں بڑی بڑی لائبریریاں پھینک دی گئی تھیں، روشنائی سے لکھی جاتی تھی، کہیں کہیں پانی کالا ہو گیا تھا۔ مورخ سوچتا تھا کہ شاید دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا زمانہ ہے، 7ویں صدی ہجری۔ لیکن معلوم ہے تم لوگوں کو اس کے بعد حالات ایسے بدلے کہ جن لوگوں کے ذریعے سے، جن چنگیزی فوجیوں کے ذریعے سے بغداد کا زوال ہوا تھا، وہی لوگ مسلمان ہوئے اور پھر اسلام کی نمائندگی کی۔ اور اس کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ایک چنگیز خان کا ایک حاکم گھوڑے پہ چڑھا ہوا جا رہا تھا، تو اس نے ایک مسلمان کو بلایا، ادھر آؤ جی۔ مسلمان آیا اور مسلمان سے پوچھا، اس کے ساتھ ایک کتا تھا، عبرت کا واقعہ ہے۔ تو چنگیزی حاکم نے اس مسلمان سے پوچھا کہ بتاؤ تم بہتر ہو کہ میرا کتا بہتر ہے؟
بڑا جذباتی انداز کا سوال تھا ہے نا. جذباتی سوالات میں آدمی کو جذباتی نہیں بننا چاہیے نا. تو چنگیزی حاکم نے کہا کہ بتاؤ جی میرا کتا بہتر ہے کہ تم بہتر ہو؟ تو اس مسلمان نے بہت سنجیدگی سے جواب دیا کہ سنیے ایسا ہے، اگر میں اپنے اللہ کا تابعدار رہوں تو میں کتے سے بہتر ہوں، اور اگر میں اپنے اللہ کی تابعداری نہ کروں تو آپ کا کتا مجھ سے بہتر ہے. یہ جملہ سننے کے بعد اس چنگیزی حاکم کے ہوش اڑ گئے. اس نے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ بھئی اللہ کی ذات پر ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے مسلمانوں کا. اس کے بعد وہ حاکم مسلمان ہو گئے، اور پھر چنگیزی خاندان کے بیشتر لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر وہی لوگ اسلام کی نمائندگی کرنے لگے. اسی لیے علامہ اقبال نے اشارہ کیا تھا اسی واقعے کی طرف، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے. تاتاری لوگ تھے وہ چنگیزی لوگ. ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو ملک کے موجودہ حالات سے ہم کو گھبرانا نہیں چاہیے، اور یہ بات جان لیجئے کہ یہ نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اپنے عمل کو مضبوط کریں. خامیاں مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ 10% مسلمان ہندوستان میں اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں نا. یعنی 80-90% لوگ اسلامی قوانین سے دور ہیں. جو لوگ نماز پڑھ بھی لیتے ہیں وہ حقوق، معاملات، لین دین، تجارت، شادی بیاہ اگر جائزہ لیا جائے تو دیندار مسلمان بھی 80% دین کے احکام سے کافی دور ہیں. بہرحال یہ ملک کے موجودہ حالات میں ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم دین پر عمل کریں اور اللہ سے اپنے آپ کو جوڑیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، تو انشاءاللہ حالات بدلیں گے. اور ویسے حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ مسلمانوں کی تاریخ میں اس سے کہیں زیادہ نازک بدترین حالات آئے ہیں، لیکن اسلام کا قافلہ ان طوفانوں میں تھپڑے کھاتا ہوا ساحل تک پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے. میں بلبل نالا ہوں سوجھے گلستہ کا، تاثیر کا طالب ہوں محتاج کو داتا دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.